ایک چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں جو ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں واقع تھا، ماہا نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ ماہا ایک ماہر درزن کی بیٹی تھی۔ ماہا کی ماں اپنے ہاتھوں سے گاؤں والوں کے لیے بہت عمدہ قسم کے لباس تیار کیا کرتی تھی۔ ان کے گہرے رنگ اور نفیس ڈیزائن اس کی بے مثال مہارت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ ماہا بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں صبح کی شبنم کی طرح چمکدار تھیں۔ ماہا کے والد اس کی کم عمری میں ہی ایک بیماری کے باعث انتقال کر چکے تھے، جس کے بعد ماہا اور اس کی ماں کا گزر بسر سلائی کڑھائی کر کے ہی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ماہا جب بازار سے واپس آ رہی تھی تو اس نے گاؤں کے چوراہے میں ایک منادی کرنے والے کو اعلان کرتے سنا۔ سنیے سنیے، ملکہ ایک ایسا لباس چاہتی ہے جو بے مثال ہو، ایک ایسا لباس جو کسی نے کبھی نہ بنایا ہو۔ جو بھی ایسا لباس بنائے گا اسے سونے کا صندوق اور شاہی درزی بننے کا اعزاز ملے گا۔ اعلان سن کر ماہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ بھاگتی بھاگتی گھر کی جانب آئی اور دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ماں، کیا آپ نے سنا؟ ملکہ ایسا لباس چاہتی ہے جو بے مثال ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم امن و سکون سے زندگی گزارنے کے لیے کافی پیسہ کما سکیں۔ ماہا کی ماں اپنی بیٹی کا جوش دیکھ کر مسکرائی اور کہا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا میری جان، لیکن تمہاری مدد سے مجھے یقین ہے کہ ہم کچھ واقعی خاص بنا سکتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر لباس کا ڈیزائن بنانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا گاؤن تصور کیا جو رات کے آسمان کی طرح چمکنے والا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ چاندی کے دھاگے سے اس لباس پر کڑھائی کریں گی۔ ماہا کی ایک ہمسائی ماہا کی خوبصورتی اور اس کی والدہ کی مہارت سے بہت جلتی تھی۔ اتفاق یوں ہوا، جب ماہا اور اس کی والدہ آپس میں خوبصورت لباس کے متعلق باتیں کر رہے تھے تو ساری باتیں اس ہمسائی نے سن لی۔ ہمسائی نے خوبصورت لباس کو تباہ و برباد کرنے کی سازش تیار کر لی تھی۔ ماہا اور اس کی ماں دن رات محنت کر رہے تھے۔ ماہا نے نایاب مواد جنگل سے جمع کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی والدہ نے احتیاط سے لباس کو سینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب ماہا اور اس کی ماں گھر سے باہر تھی تو ہمسائی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے چاندی کے دھاگے کو ایک کمزور ٹوٹنے والے دھاگے سے بدل دیا اور تیار شدہ لباس پر ایک زہریلا پاؤڈر چھڑک دیا، جس کی وجہ سے اسے امید تھی کہ کچھ ہی دنوں میں لباس کا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ ماہا اور اس کی ماں گھر واپس آئیں۔ انہوں نے لباس کو مکمل طور پر تیار کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت احتیاط سے لباس کو پیک کیا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ہی انہوں نے لباس میں خرابی کے آثار دیکھ لیے تھے۔ چاندی کا دھاگا جگہ جگہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ لباس کو دیکھ کر ماہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا ہوا ماں؟ ہمارا خوبصورت لباس خراب ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محل تک پہنچنے تک ان کا لباس مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ملکہ نے لباس کو دیکھ کر کہا، یہ کیا؟ تم لوگوں نے ایک ایسا لباس تیار کیا ہے؟ میں بہت مایوس ہوئی ہوں یہ سب دیکھ کر۔ ماہا کی والدہ نے ملکہ کو جواب دیا، میں معافی چاہتی ہوں ملکہ عالیہ، لیکن یہ لباس ایک شاہکار تھا، ضرور اس میں کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ شہزادہ جو دور کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اسے اس چیز پر بہت تشویش ہوئی۔ شہزادے نے ماں بیٹی کے قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ نہ جانے ہمارے اتنے محنت سے بنائے ہوئے لباس کو کیا ہو گیا۔ یہ بہت خوبصورت لباس تھا، ضرور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شہزادے نے معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
क्योंकि उसे माँ की आंखों में सच्चाई नजर आई थी। शहजादा अपने कुछ अहम साथियों को लेकर सल्तनत के तमाम बाजारों में जाता है और वो लिबास सबको दिखाता है और वजूहात दरियाफ्त करता है कि कैसे ये लिबास तबाह किया गया। क्या आप बता सकते हैं ये लिबास किस तरह से तबाह हुआ? फिर उसे एक लिबास तैयार करने वाला बताता है कि ये लिबास एक जहरीले पाउडर की वजह से तबाह हुआ है। आलीजा, इस लिबास पर एक जहरीला पाउडर डाला गया है जिसकी वजह से उसका धागा कमजोर होकर टूटने लगा है। शहजादा पूरी सल्तनत में ये ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी ये जहरीला पाउडर फरोख्त किया है उसे शहजादे के सामने पेश किया जाए। एक दुकानदार को शहजादे के सामने पेश किया जाता है। शहजादा उससे पूछता है, सच सच बताओ, तुमने जहरीला पाउडर किसको बेचा था और क्यों बेचा था? अगर झूठ बोला तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माफी चाहता हूँ आलीजा, लेकिन ये पाउडर मुझसे एक औरत ने खरीदा था। मैं नहीं जानता था कि वो किसी लिबास को तबाह करने के लिए ये पाउडर खरीद रही है। जब दुकानदार उस औरत का हुलिया बताता है तो वो माहा की पड़ोसन से मिलता जुलता है। शहजादा अपने साथियों के साथ माहा की पड़ोसन के घर गया और उससे सच्चाई दरियाफ्त की। सच बताओ, तुमने ही ये लिबास खराब किया है ना? माहा की पड़ोसन ने खौफ के आलम में तमाम सच्चाई शहजादे को बता दी और माफी की तलब की। मुझे माफ कर दें, ये मेरा ही गुनाह है। मैं आपकी माफी की तलबगार हूँ। मेरे हसद ने इस लिबास को तबाह को बर्बाद कर दिया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। शहजादा हमसाई को लेकर मलका की तरफ रवाना हुआ और जाकर मलका से कहा, ये लिबास वाकई एक शाहकार था, मगर इस औरत के हसद ने इस लिबास को तबाह कर दिया। मलका ने माहा और उसकी माँ को बुलवाया और कहा, तुम्हारी महारत और सब्र ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हें शाही दर्जी मुकर्रर करती हूँ और तुम्हें वादे के मुताबिक सोने का संदूक दिया जाएगा। अब माहा और उसकी माँ महल में ही रहने लगती है। शहजादा अपना ज्यादातर वक्त माहा की वालिदा के साथ गुजारने लगता है क्योंकि वो बहुत ही शफीक और नेक औरत थी। शहजादा माहा की माँ की नेक सीरत और शफकत से मुतासिर होकर उनकी बेटी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करता है, जिसे माहा की माँ खुशी खुशी कबूल करती है और इस तरह शहजादे और माहा की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो महल में हंसी खुशी रहने लगते हैं।